میں ابو ہریرہ شاہ ٹیچر گورنمنٹ گرلز اسکول کاشامہ کلسٹر میلال ایجوکیشن زون کرالپورہ ڈسٹرکٹ کپوارہ سے آج اپنے 8th کلاس کے بچوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں کل بھی میں نے آپ ہی کی کلاس لی تھی، تو میں نے مناسب سمجھا کل ہمارا جو ٹاپک ہے میں نے آپ کو پورا دکھایا تھا کہ ہمارا جو T1 میں جو ہمارا گرامر پورشن ہے اس میں ہم نے ایک ٹاپک پچھلی کلاس میں کمپلیٹ کیا تھا اس سے پہلے، اس میں معرفہ کی قسمیں، اور کل ہم نے جو ٹاپک اٹھایا تھا وہ تھا اس میں علم کی قسمیں۔ تو اس میں علم کی قسمیں جو ہیں قواعد کے رو سے اس میں علم کی 5 قسمیں ہیں: خطاب، لقب اور عرف۔ یہ 3 ہم نے کل ان کو سمجھا تھا ہم نے خوب، خطاب کیا ہے، لقب کیا ہے، عرف کیا ہے۔ اور آج چوتھی اور 5ویں قسم جو ہے اس میں علم کی وہ ہے کنیت اور تخلص۔ اب کنیت کیا ہوتی ہے، تخلص کیا ہوتا ہے، آج ہم اس کو سمجھیں گے۔ اصل میں یہ سارے نام ہی ہوتے ہیں، اب عرف کس قسم کا جو ہے کوئی نام ہوتا ہے وہ کیا ہے۔ آپ دیکھیے عرف یہ ہے، عرف وہ مختصر نام ہے جو محبت، حقارت یا پیار کے سبب بگڑ کر اپنے اور پرائیوں میں مشہور ہو جاتا ہے۔ مثلا کلو، منو، منا، ببلو وغیرہ، یہ تو ہم نے کل یہاں تک کیا تھا۔ آج ہمارا یہ کنیت ہے، چوتھی قسم۔ کنیت وہ اسم یا نام ہے جو ماں، باپ یا بیٹے کی نسبت سے پکارا جائے، یعنی وہ اسم، وہ نام، کسی شخص کا وہ نام جس کی نسبت ساتھ کس کی ہو، یا باپ کی نسبت ہو، یا ماں کی نسبت ہو، یا بیٹے کی نسبت ہو، تو اسے کنیت کہتے ہیں۔ مثلا جیسے عربی میں یہ چیز زیادہ ہوتی ہے، مثلا ابو بکر ابن عمر، ٹھیک ہے، ابو بکر، بکر کا ابو، اور ابن عمر، عمر کا بیٹا رضی اللہ عنہما، ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام، ام سلیم، دیکھو یہاں سلیم کو ماں ساتھ لگا، عربی میں ماں کو کہتے ہیں۔ ابن مریم، ابن بیٹے کو کہتے ہیں، مریم کا بیٹا علیہ الصلاۃ والسلام۔ ابن عمر، عمر کا بیٹا رضی اللہ عنہما۔ ابو بکر، بکر کا باپ۔ تو یہ اس طرح سے جو ہے یہ کنیت، اب آپ سمجھ گئے، یہ ایک نام ہوتا ہے، اسم ہوتا ہے کسی شخص کا، لیکن اس کے ساتھ نسبت کس کی ہوتی ہے، یا ماں کی، یا باپ کی، یا بیٹے کی۔ باپ کا نام ہے، ساتھ میں بیٹے کی نسبت دی ہے، اور بیٹے کا نام ہے، ساتھ میں ماں کی نسبت دی ہے یا باپ کی نسبت دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے آگے لکھا بھی ہے اس میں کہ یہ جو ہے اکثر، اصل میں تو یہ عرب کے لوگوں کا رواج تھا، وہاں یہ کنیت جو ہے زیادہ پکاری جاتی تھی۔ اب باقی زبانوں میں بھی کہیں کہیں دیکھنے کو ملتا ہے، اور خاص کر اردو میں بھی ملتا ہے۔ اب 5ویں اور آخری قسم جو اس میں علم کی ہے وہ تخلص ہے۔ تخلص کیا ہوتا ہے بچے؟ آپ دیکھیں گے ہمارے جو ہے اس میں اردو نثر کے علاوہ کچھ ایسے اسباق ہوتے ہیں نظم کی صورت میں، تو نظم جو ہے وہ شاعر نے لکھی ہوتی ہے۔ آگے جب آپ جائیں گے 9ویں کلاس میں، 10ویں کلاس، آپ دیکھیں گے شاعری کی بہت ساری قسمیں، ابھی تو ہمیں 8 تک صرف ہم نظم ہوتی ہے ہماری اردو میں، لیکن آگے آپ دیکھیے غزل آتی ہے، قصیدہ، ربائی وغیرہ، مرثیہ ہے نا۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اکثر جو ہے آخر کے شعر، خاص کر غزل میں آخر کے شعر پہ شاعر اپنا ایک چھوٹا سا نام آخری شعر میں لکھ دیتا ہے، اس کو تخلص کہتے ہیں۔ تخلص وہ مختصر نام ہے جو شعراء اپنے اشعار میں لاتے ہیں، یا غزل کے علاوہ بقیہ شاعری میں جو ہے اکثر شعراء جو ہے کسی شعر میں، اپنے اشعار کے اندر کسی شعر میں اپنا وہ جو چھوٹا سا انہوں نے نام وہ انہوں نے رکھا ہوتا ہے، اس کو لاتے ہیں، اس کو تخلص کہتے ہیں۔ جیسے یہاں دیکھیے ناصر جو ہے ایک شاعر تھے، ان کا یہ ہر قدم راہ طلب میں ناصر، جرس دل کی صدا غور سے سن، یا تیرے کرم کا سزاوار تو نہیں حسرت، نا غالباً حضرت موہانی ان کا پورا نام تھا۔ اب آگے تیری خوشی ہے جو سرفراز کرے، رضا کاظمی نام ہے، اور رضا کاظمی اس میں امیج دکھا ہے، دیکھو یہ جو ہے نا، یعنی جو پہلا شعر ہے اس شاعر کا نام تھا رضا کاظمی، اور اس نے اپنا تخلص رکھا تھا ناصر۔ اب دیکھیے اس میں کچھ چیز ہوتی ہے، ہمیشہ جب یہ تخلص ہوگا نا چھوٹا سا نام، تو اس کے اوپر شاعر یہ چھوٹا سا ایک دان نکال کے سیدھی سی لکیر ہوتی ہے، یہ تخلص کے اوپر اشارہ ہوتا ہے، یہ تخلص ہے، یہ شاعر نے اپنا شاعری کا وہ جو نام ہے اشعار میں لایا ہے۔ یہاں فضل الحسن اس کا نام تھا، میں نے سمجھا تھا حضرت موہانی ہے، یہ وہ نہیں ہے، فضل الحسن نام ہے، اور انہوں نے اپنا تخلص جو ہے وہ حضرت رکھا ہوا ہے۔ تو پیارے بچے، اس طرح سے ہم نے آج اس میں علم کا جو ہے یہ پورا کر دیا۔ اگلا ہمارا جو موضوع ہے، ٹاپک جو ہمارا رہے گا، وہ اس میں نگراں کی قسمیں ہیں۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم سیکھیں گے، آپ اس کو اپنی کاپی پہ نوٹ کریں اور اس کو ٹھیک سے دہرائیں اور اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ خدا حافظ۔